حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات، افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سید الحنفاء، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والی صفات ایک مسلم حقیقت ہے، اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں چیلنج کر سکتی۔ یہ جھوٹی جعلی روایات ہم نے ادھیڑ کر آپ کے منہ پر ماری ہیں، جن کے تصور میں آپ اس حرمت کو پامال کرتے ہو۔ اگر آپ بندیالوی ہونا آپ کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں تو ایک بندیالویوں کے اندر ایک شخصیت تو گزری ہے، استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ جناب حضرت عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کو ہی پڑھ لیا ہوتا، آپ کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ اگر آپ بندیالوی سلسلہ علم سے وابستہ ہیں تو انہوں نے تو مستقل کتاب لکھی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر، تو آپ کیا اس اجماع اجماع المفسرون کو اجماع کی صورت میں بطور حجت شریعہ بنا کر روک پانا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے؟ اور اس جھوٹ کا ایک پلندہ میں نے پہلے بھی کھولا تھا کہ یہ آیت کریمہ اکیلی نازل نہیں ہوئی، اور اس کا جو نفس مضمون ہے، آپ نے صرف کبیر کا حوالہ دیا، آپ پڑھیں مراح اللبید، یہ تفسیر پڑھیں، آپ اس تفسیر کے اندر یہ بات قانون کے طور پر موجود ہے، یہ مراح اللبید۔ ہاں جی مفتی صاحب، آپ اپنی کتابیں سامنے رکھ کر لوگوں کو تو ڈرا سکتے ہو، ایک تحقیق کے طالب علم کو نہیں ڈرا سکتے۔ الحمدللہ فقیر کھڑا ہے اور اللہ کے فضل سے آخری سانس تک پہرا دے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت پر۔ اور اب تو الحمدللہ امت ساری بیدار ہو چکی ہے، یونیورسٹیوں کے اندر، مدارس کے اندر، مساجد خانقاہوں کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذکر کے زمزموں سے ایک نور بیزیاں ہو رہی ہیں جناب والا، ہر جگہ۔ کہاں کہاں آپ روکو گے؟ اگر آپ کو اتنی تنگی ہے تو آپ بریلی شریف چلے جائیں۔ اب تو الحمدللہ بریلی شریف کے شہر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمتیں جو ہیں وہ روشنی پھیلا رہی ہیں۔ بریلی شریف کے شہر میں ہمیں وہاں سے علماء اور وہاں کے اسکالرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اور وہاں ذکر خیر ان کا ہوتا رہتا ہے، بیٹھکوں کے اندر، محلوں کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو آئیے ایک حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں البحر المدید کا۔ وہ کہتے ہیں کہ 50 کے قریب عیسائی آئے دربار رسالت میں، اور انہوں نے دربار رسالت میں آ کر قبول اسلام کیا، خیر و برکت حاصل کی، اور خیر و برکت حاصل کر کے جناب والا وہ واپس جا رہے تھے۔ تو کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ ہر آنے والے وفد کو تنگ کیا کرتے تھے، گلی محلے میں بیٹھ کر پریشان کرتے تھے، جو حضور کے لیے خیرات، حضور کی بارگاہ میں خیرات دین لینے آتے تھے ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جناب والا جب یہ لوگ لے کر ہٹے، وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے، تو اس وقت انہوں نے ان پر حملہ بولا مومنین پر، تو انہوں نے کہا کہ تم ناکام لوٹ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ تو اس وقت آپ کو یہ ارشاد فرمایا گیا، میرے حبیب انک لا تہدی، یہ اس کنٹیکسٹ میں آئی ہے نازل، یہ مراح اللبید آپ پڑھیں مولوی صاحب، آپ نہیں پڑھ پائیں گے اور نہیں آپ کا سینہ برداشت کر پائے گا۔ مراح اللبید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ ان کی بابت آئی ہے، نازل ہوئی، اور آپ نے اٹھا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دی۔ شرم آنی چاہیے یار، وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اچھا، قرآن کریم کی عادت یہ ہے، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی وقوع رونما ہوتا ہے اس کی نفسیات پر اور اس کے نتائج پر گفتگو کرتا ہے قرآن پاک۔ عجیب یہ بات ہے کہ ابھی وقوع ہوا ہی نہیں، کبھی ایسا بھی ہے کہ وقوع کے بغیر ہی قرآن پاک اپنا فیصلہ دے دے؟